أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر ان لوگوں کی مجلسوں میں شرکت سے روکا گیا تھا جو لوگ اپنی مجلسوں میں دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بتایا گیا تھا کہ جو اس طرح کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے وہ گناہ میں ان کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے. پھر اللہ نے کہا تھا کہ منافقوں اور کافروں کو جنت میں یکجا اللہ تعالیٰ کرنے والے، جہنم میں اللہ تعالیٰ یکجا کرنے والے. اب اسی ضمن میں اس آیت میں بھی منافقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس آیت کی بھی تلاوت کی گئی ہے، اور ان کی نفسیات بتائی گئی ہے. پیچھے بھی کئی مرتبہ تذکرہ گزر چکا ہے کہ منافق جو اندر سے تو مومن نہیں ہوتے تھے لیکن باہر سے اپنے آپ کو مومن کہا کرتے تھے، اہل ایمان کا سا طور طریق اختیار کر کے اپنے آپ کو ان میں شامل کیا کرتے تھے. ان کی بہت سی کمزوریاں پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہیں. اس صورت میں بھی کئی ایک باتیں ان کے متعلق بیان کی جا چکی ہیں. ان کا بنیادی سبب جس کی وجہ سے نہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر مسلمانوں میں شامل کر پا رہے تھے نہ کفار میں پوری طرح شامل ہو رہے تھے، وہ بنیادی سبب دنیاوی فائدہ. ان کو صرف اپنا فائدہ مطلوب تھا، جہاں فائدہ نظر آتا اس طرف جھک جاتے تھے. اسی کیفیت کو یہاں اللہ نے بتایا کہ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ کہنے لگتے ہیں کیا ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کا حصہ ہو، کافروں کو حصہ مل جائے یعنی ان کا غلبہ ہو جائے، قالوا کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم آپ پر حاوی نہیں تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تمہیں اہل ایمان سے ہم نے بچایا نہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کافروں کو ہرگز مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. ابھی منافقوں کی جو ڈاماڈول کیفیت تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے اظہار کیا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا لوگ وہ ہیں جو پورے طور پر نہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں نہ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ کہاں تک پہنچتا، ان کی حالت کیا ہوتی. اگر اللہ کی طرف سے انہیں
فتح و کامرانی حاصل ہو جاتی ہے، جہاد میں وہ لوگ غلبہ حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر تو کوئی جیت نہیں سکتا۔ خاص طور پر مسلمانوں کے سلسلے میں تو اللہ نے صاف کہا ہے کہ نہ ہتھیار کی وجہ سے نہ کثرت اور طاقت کی وجہ سے تم جیت سکتے ہو، تم جیتو گے تو صرف اور صرف اللہ کی مدد سے جیتو۔ تو اسی لیے کہا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہیں فتح اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ اور منافقوں کو جب ظاہر بات ہے غلبہ حاصل ہوگا مسلمانوں کو، تو پھر منافقوں کے سامنے دنیا نظر آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جیت چکے، مال غنیمت حاصل ہو چکا، اب ان کو اپنا حصہ لینا ہے۔ اب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں الم نکم معکم، ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ بظاہر کبھی وہ جہاد میں بھی آتے تھے، نماز میں مسجدوں میں شریک رہتے تھے، مجلسوں میں مسلمانوں کے شریک رہتے تھے، تو جب دیکھتے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت ملا، فوراً اپنا حصہ لینے کو پہنچ گئے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اس کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کو کبھی شکست ہو گئی اور کافروں کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہو گئی، جیسے غزوہ احد میں ہوا، تو پھر وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کہ ہم تم پر غالب نہیں تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں طاقت تھی، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کر سکتے تھے، تم کو شکست دے سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہارا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہم نے غداری کی، ان کی خبریں ہم نے تم تک پہنچائی اور ان سے تمہاری حفاظت کی، اب ہمیں اپنا حصہ دیجیے۔ تو یہ جیتتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں، وہ جیتتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو مطلب صرف اور صرف مال و دولت سے اور اپنی جان بچانا ہے بس۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جن کی کیفیت ہے وہ ممکن ہے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمانوں کا سا ظاہر کر کے ظاہری منفعت حاصل کریں، لیکن کون صحیح کون غلط اس کا فیصلہ تمہارے درمیان کل قیامت کے دن اللہ کرنے والے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ پھر ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ منافق ہو یا کفار ہو، چاہے جتنا ان کا غلغلہ ہو جائے، کتنا دبدبہ ہو جائے، کتنی شان و شوکت ان کو حاصل ہو جائے، یہ کبھی مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے، کلی طور پر ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ ممکن ہے کبھی فکری طور، کبھی سیاسی طور پر کچھ غلبہ حاصل ہو، لیکن فکری طور پر، عقلی طور پر ان پر غلبہ حاصل کرے یہ نہیں ہو سکتا، علمی طور پر ان پر غلبہ حاصل کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر ان کو کچھ سیاسی غلبہ حاصل ہو سکتی ہے، ان کی حکومت یا ان کو شان و شوکت مل سکتی ہے، لیکن پورے طور پر وہ مسلمانوں کو دبا دیں، ان کو ختم کر دیں، جڑ سے اکھاڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے ہرگز کافروں کو مومنوں کے خلاف کوئی راستہ نہیں دکھلایا، مومنوں پر ان کو غالب نہیں کیا، اللہ نہیں کرنے والے۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ نے کہا ہم ضرور بضرور رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ تو اہل ایمان کو کبھی وہ مٹا نہیں سکتے، پورے طور پر ان کو اپنے تابع نہیں کر سکتے۔ ظاہراً کچھ سیاسی طور پر غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن فکراً عقلاً علماً دلائل سے ان پر غالب آ کے ان کو دبا دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ منافقوں کی جو مادیانہ سوچ ذاتی فائدے کی سوچ ہے، اس سوچ کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں چاہے آدمی کتنا کسی کو دھوکہ دے، آخرت میں اللہ کے سامنے
اس کی کمزوریاں، اس کی دھوکے بازی چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ تیسری چیز جو اللہ نے بتائی کہ باطل طاقتیں چاہے جتنے غلبہ حاصل کریں مسلمانوں کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی، ان کے وجود کو مٹا نہیں سکتی اور ان کو پورے طور پر اپنا تابع نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنی باتوں پر یقین دے، منافقوں کی صفات سے حفاظت فرمائے اور اپنے وعدے پر یقین کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔